ایک روایت ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 علامتیں یاد رکھو جس میں میری وفات ہے، پھر بیت المقدس کی فتح، بیت المقدس کا فتح ہونا، یعنی جس کے قبضے میں وہ ہے وہاں سے مسلمان اس کو واپس لے لیں گے۔ تو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ پیشن گوئی، یہ خبر، یہ غیب کی خبر کب پوری ہوئی؟ حضرت عمر کے زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں سن 18 ہجری کا وہ دور تھا، تو مسلمانوں نے جو ہے وہ بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا اور وہاں سے جو ہے وہ ظالموں سے، حکومت سے چھڑا کر وہاں پر الحمدللہ حضرت عمر کے زمانے میں ہی فلسطین بیت المقدس کے اوپر جو ہے مسلمانوں کا وہ اللہ کے فضل و کرم سے قبضہ ہوا، اور یہودیوں کا اس کے اوپر اصل میں قبضہ تھا پہلے، تو یہودیوں سے جو ہے وہ اسی وقت حضرت عمر کے زمانے سے اس کو آزاد کر لیا گیا۔ پھر آپ اگر دیکھیں تو 1099 میں، یعنی 1099 میں جو ہے وہ عیسائیوں نے پھر سے اس کے اوپر حملہ کیا، یعنی وہ مسلمانوں کی حکومت تھی تو مسلمانوں پر اٹیک کیا، اور پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں سے اس کو دوبارہ کس نے حاصل کیا؟ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ بادشاہوں کے بارے میں ہمارا ذکر کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے ایک دوسرے کے بارے میں جو ذکر کرتے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن مائنڈ میں رہنے کے بجائے اصل جو مجاہدین تھے ان کے حوالے سے ہمارے بچوں کے ذہن میں بات بیٹھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کی میں آپ کو کیا بات بتاؤں کہ ان کے والد صاحب جو تھے، ان کے والد محترم نے جو ہے ایک دفعہ دیکھا کہ یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچے ہوتے ہیں عام طور پر بچے کھیلتے ایک دوسرے کے ساتھ میں، تو ان کے والد نے جب ان کو دیکھا تو غصے میں ان کے قریب گئے اور ایسا گریبان پکڑ کے ان کو بلند کر دیا، اوپر کر دیا، اور اوپر کر کے سامنے کی طرف رکھ کر کہنے لگے کہ کیا میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا، یعنی تو میری اولاد اس لیے ہے کہ تو بچوں میں کھیل کود کے اندر وقت گزارے، اور وہاں بیت المقدس کے اوپر جو ہے جو مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے، سارے نبی اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، وہاں عیسائیوں کی حکومت ہے، اس کے اوپر قبضہ ہے، تو میں نے تجھے اس لیے نہیں جنم دیا، اس لیے پیدا نہیں ہوا، تو دنیا میں نہیں آیا کہ تو کھیل کود کے اندر اپنا وقت گزارے۔ اور اس بچے کو، جو بچہ کھیل رہا تھا صلاح الدین ایوبی، ان کو اوپر سے چھوڑ گیا تو زمین پہ گر گیا فوراً، اور جب زمین پر گرے تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو باپ نے پوچھا چوٹ آئی، تجھے تکلیف ہوئی؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت کہا تھا کہ جو پیدا ہوا ہے بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے اس کو درد نہیں ہوتا۔ یہ ہے بہادر لوگ، ایسے بہادر بچے آج مائیں نہیں جانتی ہے، وہ گیا زمانہ۔ تو وہ صلاح الدین ایوبی تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا میرے دوستوں، سن 1187 کی بات ہے، انہوں نے پھر دوبارہ بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا 1187 میں، اور عیسائیوں کے چنگل سے جو ہے نا الحمدللہ بیت المقدس کو جو ہے انہوں نے آزاد کروا دیا۔ ان کی فوج میں آپ کو میں بتاؤں بڑے بڑے عالم، حافظ، محدث، ان لوگوں نے جو ہے وہ حصہ لیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاص مریدین، جن کی تعداد 400 تھی، اور وہ خلیفہ بھی تھے غوث پاک کے، ان لوگوں نے اس جنگ میں حصہ لیا ہے اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مل کر بیت المقدس پر اٹیک کیا، اور وہاں سے اس بیت المقدس کو جو ہے آزاد کروایا ہے عیسائیوں سے الحمدللہ۔ تو یہ ایک نشانی ہے، کیا ہے؟ بیت المقدس آزاد ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی نشانی حضرت عمر کے زمانے میں کمپلیٹ ہو گئی، صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب چونکہ قبضہ وہاں پر یہودیت کا ہے، ایک وقت عنقریب وہ آئے گا انشاءاللہ عز و جل کہ واپس سے جو ہے وہ آزاد ہوگا، اور یہودیت کے ناپاک شکنجوں سے انشاءاللہ وہ برکت والی جگہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، تفسیر میں ہے، حدیث میں، وہ آزاد کر لی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔